بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فریضة من اللہ. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، ماہ رمضان کی مناسبت سے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے، جس عنوان پر لب کشائی کی جانے والی ہے، وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل. زکوٰۃ اس کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، تو صاحب مال کا مال پاک ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے مسلم سماج میں زکوٰۃ کے ماحول میں کچھ افراط و تفریط ہے. بہت سارے افراد اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے غریبوں کا حق نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں
کہ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ کے مصارف ہی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو زکوٰۃ تنہا نکالتے ہیں، فردن فردن، اور اجتماعی نظام زکوٰۃ کا کوئی ماحول ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول ہمارے سرزمین ہندوستان میں پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ جس معاشرے میں، جس قوم میں اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول پیدا ہو جائے، یاد رکھیے وہ سماج، وہ قوم، وہ معاشرہ ترقی کر جاتا ہے، اور اس قوم میں رب کے فضل و کرم سے بھوکمری، افلاس، غریبی، فقر و فاقہ کشی پیدا نہیں ہوگی جس ماحول میں، جس سماج میں، جس قوم میں اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول ہو۔ اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا، ملک یمن کا والی، گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک یمن کے والی مقرر ہوئے تو پہلے ہی سال میں زکوٰۃ کا 1/3 مال مدینہ منورہ روانہ فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے معاذ، میں نے تمہیں یمن کا والی اس لیے نہیں بنایا کہ تم وہاں کی زکوٰۃ ہمارے ہاں روانہ فرماؤ، میں تمہیں ملک یمن کا والی اس لیے بنایا کہ تم وہاں کے غریبوں، تم وہاں کے امیروں سے مال کو لو، زکوٰۃ کو لو اور وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ پھر جب دوسرا سال آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا نصف مال، غور فرمائیے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن میں والی ہیں، گورنر ہیں، عامل ہیں، جب دوسرا سال آیا تو زکوٰۃ کا نصف مال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے معاذ، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا تم میری خوشنودی چاہتے ہو؟ تم کیوں زکوٰۃ کا آدھا مال مدینہ منورہ روانہ فرمائے؟ پھر جب تیسرا سال آیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک یمن، ملک شام کی پوری زکوٰۃ مدینہ منورہ روانہ فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لکھ بھیجا، اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک یمن، ملک شام کی گلیوں میں کوئی ایسا آدمی باقی نہیں بچا جسے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ اکبر! صرف چند سالوں کی بات ہے، صرف چند سال اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول پیدا کیا۔ پہلے سال میں 1/3 مال مدینہ منورہ روانہ فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ کیا، پھر دوسرے سال نصف زکوٰۃ کا مال مدینہ منورہ روانہ فرمایا، اور جب تیسرا سال آیا تو سارے یمن کی زکوٰۃ مدینہ منورہ روانہ فرمائی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے گا، تصور کیجئے، کیا وجہ ہے چند سالوں میں ملک یمن، ملک شام کی گلیوں میں غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ زکوٰۃ ادا کر دیا جائے، مگر کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین ملنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وجہ اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول بنانا ہے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول جس قوم میں پیدا ہو جائے، ماحول بنے، وہاں پر غریب پیدا نہیں ہوں گے، غریب ترقی کر جائیں گے، لوگوں کی معیشت مضبوط ہوگی، غریب امیر ہوگا، اور غریب کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ جس قوم میں پایا جاتا ہے،
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے. ان کے خلافت کے دور میں انہوں نے ایسا اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول بنایا کہ لوگ گلیوں میں سڑکوں میں زکوٰۃ لے کر گھوما کرتے تھے کہ کوئی ہے جو آئے اور اس زکوٰۃ کو لے لے، مگر کوئی غریب آ کر زکوٰۃ کو نہیں لیتا تھا. اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول پایا جانا انتہائی ضروری ہے. اسی لیے ہندوستان کے مسلم افراد کے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ایسا اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول بنائیں کہ پھر ہندوستان میں کوئی غریب باقی نہ بچے. کئی لاکھوں کروڑ روپے اگر اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول پیدا ہو جائے، لاکھوں کروڑ روپے ہندوستانی مسلمانوں کے ایک جگہ جمع ہوں گے اور انہی پیسوں کے ذریعے مسلمانوں کو ترقی دی جا سکتی ہے، ان کی غریبی کو مٹایا جا سکتا ہے، ان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ان کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، ڈاکٹرز بنایا جا سکتا ہے، انجینئرز بنایا جا سکتا ہے، وکیل بنایا جا سکتا ہے، علماء پیدا کیے جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے ججز بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں اور سارے لوگوں کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول بنایا جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے اللہ رب العالمین نے جنہیں دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے جسے خوشحال رکھا ہے، ہندوستان میں کئی ایسے افراد ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے زکوٰۃ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، امت میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے. ایک فتنہ روم کے لشکر کا فتنہ، دوسرا فتنہ مرتدین اسلام کا فتنہ، تیسرا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ. اور یہ ایسا فتنہ تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا تھا اور زکوٰۃ جیسے رکن ہوئی کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت کو بھاپا، موقع کی نزاکت کو سمجھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب لوگ مانعین زکوٰۃ جیسے رکن کو منہدم کریں گے تو اسلام کی شبیہ خراب ہو جائے گی اور مسلمانوں کے اندر جو غربت ہے، افلاق ہے، فقر و فاقہ کشی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا. مانعین زکوٰۃ کا استدلال بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ سے تھا. انہوں نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیروں سے زکوٰۃ کا مال لیجئے اور غریبوں میں تقسیم کیجئے. امیروں سے مال لے کر ان کی تطہیر کیجئے، ان کو پاک کیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، اب زکوٰۃ کی کیا ضرورت؟ مانعین زکوٰۃ کا استدلال قرآن مجید کیا ہے اس سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ وفات پا گئے تو اب زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان، دیگر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. اور یہ جملہ ان لوگوں کو سننا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے غریبوں کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں، جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ان کا مال، ان کی دولت تباہ و برباد ہو جائے اور وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور وہ روڈوں پر نکل آئیں. ایسا ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں اس بات کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
قسم ہے اللہ کی، واللہ لأقاتلن، رب کعبہ کی قسم، میں ان لوگوں سے ضرور لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا، قتال کروں گا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتے ہیں اور نماز تو پڑھتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ ایک رسی بھی نکالا کرتا تھا، اور آج نبی کی وفات کے بعد وہ رسی بھی بطور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے، تو میں اس سے بھی لڑائی لڑوں گا، اس سے بھی جہاد کروں گا۔ کیوں ضرورت پیش آئی جہاد کرنے کی؟ دو وجہ ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا گویا کہ انسان کا کافر ہونا ہے، اور اسلام کی شبیہ کو خراب کرنا ہے، اسلام کے رکن کو منہدم کرنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہی وہ زکوٰۃ ہے جس کے ذریعے سے ایک غریب کی غریبی کو مٹایا جا سکتا ہے، ایک غریب کو تاجر بنایا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں میں جو غریب الحال ہے، مفلوق الحال ہے، ان کے پیٹوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ہی کا ماحول ختم کیا جائے تو پھر غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ اسلام کی خاصیت ہے، اسلام نے زکوٰۃ جیسے فریضے کو فرض کر کے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان زکوٰۃ کا انکاری ہے وہ کافر ہے، اور جو شخص نفس کی بخل کی وجہ سے، دل کی تنگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسا انسان گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور زکوٰۃ نہ نکالنے کا عذاب کل قیامت کے دن اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہندوستان میں، کتنے ایسے مالدار ہیں جو ہیلے بہانے اختیار کر کے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں نکالتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود، در حقیقت وہ پاک مال اپنے پیٹ میں نہیں اتار رہا ہے، بلکہ وہ گندا پلید مال، غلیظ مال کھا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو للکار رہا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیں۔ یہ تو جانور ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ بے زبان جانور ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی خزانوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ پھر کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے مال کو تپایا جائے گا، ان کے خزانوں کو تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اسی سے ان کے پیشانیوں پر، ان کے پیٹوں پر اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ چاندی اور سونا ہے جس کو تو جمع کیا کرتا تھا، اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین جسے مال و دولت سے نوازے اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کل قیامت کے دن یہ دولت، یہ مال، یہ خزانہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئیں گے، اور جبڑے سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، تیری دولت ہوں، اور اس کو ڈستا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں، در حقیقت یہ غریبوں کا حق ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس غریبوں کے حق کو مقرر فرمایا ہے. جو آج تک زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے راستے میں ادا نہیں کرے، میں پرزور اپیل کرتا ہوں فوراً آج ہی سے یہ عہد کر لے کہ وہ غریبوں کے حق میں زکوٰۃ ادا کریں. اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ اب زکوٰۃ کے چند مسائل ہیں، اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اسی کے حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1 اسلام، یعنی جو زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ مسلمان ہو. اگر کافر ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. نمبر 2 نصاب. دیکھیے یہ شریعت کی جانب سے آسانیاں ہیں، بہت سارے شرائط کے بعد ہی ایک انسان زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں نکال سکتا. نمبر 2 نصاب، یعنی انسان کا مال مخصوص نصاب کو پہنچتا ہو. اگر نصاب کو انسان نہ پہنچے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. نمبر 3 مکمل ملکیت، یعنی انسان جس مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے اس مال پر مکمل اس کا کنٹرول ہو، اس مال کا وہ مالک ہو اور اس مال میں اس کو تصرف کرنے کا حق بھی حاصل ہو. اگر ایسا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اگر مال پر مکمل کنٹرول نہیں ہے، اس مال کا مالک نہیں ہے اور اس مال پر تصرف کا حق بھی نہیں ہے تو پھر ایسے انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. نمبر 4 حولان حول، انسان جس مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے اس مال پر تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو. اگر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی انسان 1 سال سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ 1 سال سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. نمبر 5 حریت، یعنی جو انسان زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. غلام کے پاس چاہے جتنی دولت ہو، مال ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے. اب ایک اور مسئلہ ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ بنیادی طور پر زکوٰۃ 5 چیزوں پر فرض ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 مویشی، نمبر 5 زرعی پیداوار، زمینی پیداوار. اور ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے، ہر ایک کا نصاب بالکل الگ الگ ہے. سب سے پہلے سونا، جس انسان کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 7.5 تولے کتنے گرام ہوتا ہے؟ تقریباً 85 گرام. 7.5 تولے سونا تقریباً 85 یا 87 گرام اس طرح ہوتا ہے. یہاں یہ بات ذہن نشیں رہے، ہندوستان میں 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 تولہ تقریباً 11.5 گرام کا ہوا کرتا تھا. 11.5 گرام. ہندوستان میں 10 گرام کو 1 تولہ کہا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 تولہ تقریباً 11.5 گرام کا ہوا کرتا تھا. تو 7.5 تولے سونا، یعنی جس انسان کے پاس 85 گرام خالص سونا، مکسنگ سونا نہیں، خالص سونا جس کے پاس ہو 85 گرام، چاہے وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. یہ سونے کا نصاب ہے. اگر کسی کے پاس 80 گرام بھی سونا ہو یا 83 گرام بھی سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نصاب کو پہنچنا ہے، اور سونے کا نصاب تقریباً 85 گرام، اور نبی کے تولے کا حساب کیا جائے تو 7.5 تولے سونا.
85 ग्राम। नंबर 2, चांदी। जिस इंसान के पास 52.5 तोले चांदी हो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। और 52.5 तोले चांदी को अगर वजन में किया जाए तो उसका वजन तकरीबन 595 ग्राम होता है। अगर किसी के पास 595 ग्राम चांदी मौजूद हो तो उस पर ज़कात लागू हो जाती है, फर्ज हो जाती है। नंबर 3, करेंसी। करेंसी में एतबार चांदी का किया जाएगा। बहुत सारे उलमाए कराम सोना कहते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमाए कराम चांदी का एतबार कहते हैं। अगर सोने का एतबार करेंगे तो जिसके पास 4-4.5 लाख रुपए मौजूद हो तब जाकर उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है करेंसी में। लेकिन एहतियात यही है चांदी पर एतबार किया जाए। अगर किसी इंसान के पास 52.5 तोले चांदी उतनी कीमत मौजूद हो, 52.5 तोले चांदनी की कीमत कितनी है? तकरीबन 50,000 रुपये, 40 या 50,000 रुपये बनती है। चूंकि इसकी कीमत हर रोज कभी गिरती है और कभी बढ़ती है। अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी के उतना पैसा हो, करेंसी हो, नोट, रुपया, पैसा हो, तो उस पर ज़कात लागू हो जाती है। अगर किसी के पास 40,000 हो तो उसमें वो ज़कात निकालेगा 1,000 रुपये। और अगर किसी के पास 50,000 रुपये हो, 52.5 तोले चांदी आज की कीमत के हिसाब से गालिबन 50,000, उससे कुछ कम या ज़्यादा होते हैं, तो तकरीबन ज़कात निकालेगा तकरीबन 1,200 रुपये। तो बहरहाल जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत हो उस पर ज़कात लागू हो जाती है, करेंसी हो तो। नंबर 4, मवेशी। मवेशियों का निसाब बहुत लंबा चौड़ा है। इंशाअल्लाह जिस किसी को भी मालूम करना है वो बाद में मुझसे मालूम कर सकता है। मवेशी में किन किन पर ज़कात फर्ज है? नंबर 1, ऊंट, ऊंटनी, बैल, गाय, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, इन तमाम पर ज़कात लागू हो जाती है। और हर एक का निसाब अलग अलग है। ऊंट का अलग है, गाय बैल का अलग है, बकरा बकरी का अलग है। 5वीं जो चीज है वो है ज़रई पैदावार। ज़रई पैदावार को उश्र कहा जाता है। ज़रई पैदावार की भी ज़कात निकालना जरूरी है, मगर शरीयत के इस्तिलाह में ज़रई पैदावार को उश्र कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो हमने जो तुम्हें पाक रिज़्क़ अता किया है और जो जमीन से तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकाला है उसमें से खर्च करो। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ ज़रई पैदावार जैसे चना, गेहूं, दाल, जौ, जैतून, सरसों, इसी तरह वो तमाम सब्जियां जिनको खुश्क करके रखा जाता है जैसे आलू, अखरोट, पिस्ता, बादाम वगैरह वगैरह पर ज़कात लागू हो जाती है, फर्ज हो जाती है। ज़रई पैदावार में उसकी मिक़दार क्या है, कब ज़कात उस पर फर्ज हो जाती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वसक़ से कम में ज़कात नहीं है। ज़रई पैदावार में 5 वसक़ से कम में ज़रई पैदावार में ज़कात फर्ज नहीं होती। अगर 5 वक्स हो जाए तो उस पर ज़कात लागू हो जाती है। 5 वक्स किसे कहते हैं? अगर उसका वजन किया जाए तो 5 वक्स 653 किलो का होता है। अगर किसी के खेत में 653 किलो ज़रई पैदावार हो जाए तो उस पर ज़कात लागू हो जाती है। और ज़कात कितनी देना चाहिए, एक मसला पैदा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका कुछ फर्क है। वो खेत जिसको आलात के जरिए, मेहनत के जरिए सैराब किया गया हो तो उस खेत में 20वां हिस्सा ज़कात दिया जाएगा। और जो खेत खुद ब खुद नलों के पानी से
یا پھر آسمانی بارش کے پانی سے یا پھر نالوں کے پانی کے ذریعے سیراب ہوا تو پھر اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا. مثلا کسی کا کھیت ہے اور اس کھیت میں بارش کے ذریعے وہ کھیت سیراب ہوا اور اس میں 1000 کلو اناج نکلے تو بطور زکوٰۃ 100 کلو دیا جائے گا. اور اگر کسی کا کھیت ہے اس نے خود اس میں محنت کی اور پانی کے ذریعے اس کھیت کو سیراب کیا اور اس میں 1000 کلو اناج غلہ پیدا ہوا تو بطور زکوٰۃ 50 کلو ادا کرے گا. یہ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ تھی. اب ایک مسئلہ ہے کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جن میں زکوٰۃ ہے جیسے سونا، چاندی، کرنسی، زمینی پیداوار، مویشی، ان چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے. اب وہ کون سے چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں؟ نمبر 1 رہائشی مکان. وہ گھر جس میں انسان اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ مستقل طور پر رہ رہا ہو اس گھر میں زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 2 کرائے کے مکان. وہ گھر جس کو کرائے پر چڑھانے کی نیت سے انسان نے خریدا ہو اس مکان میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جو کرائے کی غرض سے خریدے گئے ہوں. البتہ کرایہ حاصل کرنے کے بعد سال بھر کے اخراجات کے بعد اگر وہ کرایہ نصاب کو پہنچتا ہو، سال بھر کے اخراجات کے بعد کھا پی کر خرچ کر کے اگر وہ کرایہ نصاب کو پہنچتا ہو تو پھر تب ان پیسوں میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. نمبر 3 وہ زمین یا وہ پلاٹ جس کو انسان مستقبل میں تعمیر کرنے کے لیے گھر وغیرہ خریدا ہو تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ اس نیت سے اس پلاٹ کو یا زمین کو خریدا ہو کہ مستقبل میں گھر بناؤں گا، تعمیر کروں گا، عمارت بناؤں گا. اگر ایسی نیت ہے تو اس گھر پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. نمبر 4 ذاتی استعمال کی چیزیں جیسے گاڑی، موٹر، کار وغیرہ وغیرہ. اگر یہ چیزیں ہیں ذاتی استعمال کی چیزیں تو ایسے چیزوں پر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. نمبر 5 مشنریاں جن سے انسان اپنا روزگار حاصل کرتا ہو جیسے ٹرک، بس اور کھیت میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. نمبر 6 ہیرے، جواہرات، موتی، اسی طرح قیمتی پتھر، اسی طرح دھاتیں جیسے لوہا، المونیم، تانبا، پتل وغیرہ. ان دھاتوں پر بھی اور ان ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھر، موتی پر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ان کی تجارت کرے اور ان کی تجارت کرنے کی وجہ سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، قیمت حاصل ہوتی ہے، وہ قیمت و آمدنی اگر نصاب کو پہنچتی ہو تو پھر ان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. بذات خود ان قیمتی پتھروں میں زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. ایک اور مسئلہ ہے زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جب نصاب کو پہنچتے ہیں تو انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا زکوٰۃ کدھر دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اور وہ اپنی زکوٰۃ کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی کو بھی دے کر. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کل 8 مصارف بیان فرمائے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. نمبر 1 فقراء. زکوٰۃ سب سے پہلے فقیروں کو دی جائے گی. وہ فقیر جو اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہوں ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. نمبر 2 مساکین. مساکین سے مراد وہ اشخاص، وہ لوگ جو کما تو لیتے ہیں، محنت تو کر لیتے ہیں مگر ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور وہ لوگوں سے مانگنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہوں، عار محسوس کرتے ہوں، تو ایسے مساکین کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینی چاہیے. نمبر 3 عاملین، یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے والا، زکوٰۃ حاصل کرنے والا، اس کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کی جا سکتی ہے. یہ تو آج ماحول نہیں ہمارے پاس عاملین کا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں عاملین ہوا کرتے تھے، وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے زکوٰۃ لیتے تھے اور باقاعدہ رجسٹر وغیرہ میں وہ نام بھی درج کیا کرتے تھے اور اسی حساب سے زکوٰۃ کو لیتے تھے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہ وغیرہ کو دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، تألیف قلب، وہ انسان جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہو یا پھر وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہے، تو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے یا پھر اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، رقاب، یعنی غلام آزاد کرنے میں یا لونڈی آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کا زمانہ تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، لونڈیاں کا زمانہ ختم ہو گیا، لہذا علماء کرام نے کہا وہ قیدی جن کو بلا کسی جرم کے ہندوستان کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، غارم یعنی مقروض، مقروض کا قرض ختم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے وابن السبیل، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں بھی زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن بعض علماء نے سبیل اللہ سے مراد ہر کار خیر کو لیا ہے، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ ہر نیک کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، مسجد کی عمارت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 8ویں جو چیز ہے وہ ہے مسافر، وہ مسافر جس کا مال لٹ گیا ہو یا سفر کی حالت میں جس کا مال چوری ہو گیا ہو یا ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا ہو، تو ایسے مسافر کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کل 8 مصارف تھے جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے؟ یہ تو 8 اشخاص وہ تھے جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے؟ نمبر 1، کافر کو، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، فاسق کو، ایسا فاسق جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے بعد یہ اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ فسق و فجور کے کام میں لگائے، جیسے شراب پینے میں، یا زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے باوجود بھی وہ چوری کرتا ہو، یا پھر ایسے کوئی امور ہو جو فسق و فجور پر مبنی ہو، تو ایسے فاسق کو، فاجر کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 3، والدین کو، بیٹے کی کمائی کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بیٹے سے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو علم نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے والدین کو دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ والدین کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ ذاتی جو پیسہ ہے وہ اپنے والدین پر خرچ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بیوی اور بچوں کو، انسان بیوی بچوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا، البتہ بیوی اگر مالدار ہو اور شوہر غریب ہو تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب الثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسئلہ پوچھنے کے بعد اجازت دی تھی کہ تم اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے یتیموں پر خرچ کرو، اپنے شوہر پر خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر لو کہ کیا میں زکوٰۃ کا پیسہ اپنے زیر تحت پرورش پانے والے یتیم بچوں پر اور اپنے شوہر پر یعنی آپ پر کیا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کے آؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، آپ جاؤ، آپ خود پوچھ کر آؤ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر یہی مسئلہ لے کر ایک اور انصاری صحابیہ بھی موجود ہیں۔ اچانک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا
تو دونوں نے مل کر کہا کہ ہماری یہ صورتحال ہے, ہمارا یہ سوال ہے, آپ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ کر ہمیں بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جاؤ زینب سے کہہ دو وہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے شوہر پر بھی اور اپنے زیر تحت پرورش پانے والے بچوں پر بھی خرچ کر سکتی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا شوہر بیوی بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ تو خرچ نہیں کر سکتا, ہاں البتہ بیوی اگر مالدار ہو, شوہر غریب ہو, تو بیوی اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہے. نمبر 5, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد, عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد, جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد, حسن رضی اللہ تعالیٰ, حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد, ان پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان سے ہیں ان پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کی حدیث ہے ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا اسے فوراً تھوک دو, پھینک دو, کیا تمہیں نہیں معلوم ہم لوگ زکوٰۃ کا پیسہ, زکوٰۃ کا مال نہیں کھایا کرتے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. زکوٰۃ کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کو آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. زکوٰۃ دینے کے لیے چند آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے نیت. جو انسان اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا, خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالے. اگر کوئی انسان ان زکوٰۃ کے ذریعے سے ریا, نمود, دکھلاوا, شہرت کی خاطر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ایسا انسان زکوٰۃ نکالنے کی بجائے, زکوٰۃ کا ثواب پانے کی بجائے عذاب کا, عقاب کا مستحق ہوگا. نمبر 2, حلال مال کا انتخاب کرے انسان. جس مال کی زکوٰۃ انسان نکال رہا ہے وہ مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو. اگر حرام طریقے سے مال کمایا ہوا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا چوری کیے ہوئے مال کے صدقے کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. نمبر 3, اچھے مال کا انتخاب کرنا چاہیے. یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اسے اچھے مال کا انتخاب کرنا چاہیے اور ردی مال سے اجتناب کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ جس چیز کو تم محبت کرتے ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. تو اچھے مال کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ان کو جو بھی چیز پسند آ جاتی وہ فوراً اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت ان کے غلاموں کو معلوم تھی. لہذا جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف آتے اور ان کے غلام ان کو دیکھتے کہ عبداللہ بن عمر مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو فوراً ان کے غلام کوئی نماز پڑھنے میں لگ جاتا, کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا, کوئی دعا و مناجات کرنے لگتا, کوئی نفل نماز پڑھنے لگتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد آتے اور اپنے غلاموں کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً غلاموں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں آزاد کر دیتے تھے. لوگ کہتے اے عبداللہ بن عمر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ صرف دکھلاوا کر رہے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. تو عبداللہ بن عمر فرماتے جو لوگ اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں ہم ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا اچھے سے اچھا مال, جس مال سے ہم محبت کرتے ہیں وہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. نمبر 4, زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں غریب رشتہ داروں کو مقدم کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں سے جب لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا تنازع پیدا ہو جاتا ہے, اس سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے اور زکوٰۃ کا مال
اپنے غریب رشتہ دار کو دینے کی بجائے کسی دور دراز والے انسان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا پیسہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو مقدم کرنے کی ترجیح دی ہے, تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ زکوٰۃ ہے, جبکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ دوہرے اجر کا باعث ہے. ایک زکوٰۃ دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر, تو دو اجر ملیں گے اگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے. تو یہ چند آداب تھے زکوٰۃ کے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.